ہم فہم اقبال انڈیا انٹرنیشنل سے انیس چشتی عرض کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت کلیات اقبال موجود ہے اور اس میں ہم بال جبریل کی 26ویں غزل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اصل میں یہ غزل ہمارے ایک دوست جو امریکہ نیو یارک میں ہیں، شبیر خان صاحب، انہوں نے ہمیں بھجوائی ہے اور اس حکم کے ساتھ بھجوائی ہے کہ اس کی میں تھوڑا سا تجزیہ اور تھوڑی سی تشریح کر دوں تاکہ جو پیاسے ہیں اور جو اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس غزل کو سمجھیں اور اس کو فالو کریں اپنی زندگی میں، اور جہاں تک ہو سکے اسے آگے پہنچانے کا عزم کریں۔ اصل میں اقبال کی سب سے عمدہ کتاب بال جبریل ہے، اور بال جبریل میں جو غزلیں ہیں اس کے 2 حصے کر دیے گئے ہیں بعض وجوہات کی بنا پر، حصہ اول اور حصہ دوم۔ اور جو غزل ہم آپ کے سامنے تشریح اور اس کے الفاظ و معنی کے حلقے سے مطالب کے ساتھ آپ کے سامنے جو پیش کریں گے وہ 26ویں نمبر کی غزل ہے۔ ظاہر کہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، اقبال کی نظموں کا تو عناوین ہوتے ہیں، لیکن غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، اس کے لیے ہم اس کا نمبر سے چلیں گے، اور 26ویں نمبر کی غزل ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے ہم اس غزل کو پڑھیں گے، تحت میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے چند اشعار کا مطلب بتائیں گے، صرف چند اشعار کا، پوری غزل تو نہیں، کیونکہ اس کے اندر جو 10-11 اشعار ہیں اس میں وقت بہت لگے گا، اور ہمارا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ہر چیز کو مکمل طور پہ سمجھاتے بیٹھیں، کیونکہ ہم خود اقبال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں یہ مجاز کہاں ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں اس کو، لیکن بہرحال ہمارے یہاں ایک تعلیمی لائن میں ایک محاورہ ہے کہ میک دیم رول، یعنی گاڑی کو پہیے پہ رکھیے اور اس کو دھکا دیجیے، وہ گاڑی خود چلے گی آگے۔ پٹری پہ رکھنا ضروری ہے اور اس کو رول کرنا ضروری ہے۔ تو ہم طلبہ کو ہر چیز نہیں سمجھاتے، بلکہ کچھ چیزیں اچھی طرح سے سمجھا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ خود پریکٹس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی طریقہ ہمارے زمانے میں بھی رائج تھا اور اسی کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے اس وقت پڑھ رہے ہیں صرف تحت میں 26ویں نمبر کی غزل اقبال کی بال جبریل میں سے جو لی گئی ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ عقل و دل ہے شرر شعلہ محبت کے، یہ عقل و دل ہے شرر شعلہ محبت کے، وہ خار و خس کے لیے ہے یہ نیستاں کے لیے۔ مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن، مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک، رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہے بحر بے کراں کے لیے، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو۔ کیا مصرع ہے، بہت بلیغ۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز۔ ہم تو ہمارا ایک منشا یہ بھی ہے کہ ہم اقبال کو بحیثیت مفتی پیش کریں۔ اقبال نے علم پڑھا تھا، علوم شریعت پڑھے تھے، فقہ پڑھی تھی، حدیث پڑھی تھی، اور قرآن تو ان کا ظاہر ہے کہ ان کا تو مطالعہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے یورپ میں عربی پڑھائی تھی انگریزوں کو۔ تب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی اقبال کی جو ہے عربی دانی کیسی تھی، اور انہوں نے قرآن کو کس انداز سے سمجھا اور پڑھا تھا۔ نگاہ بلند سخن دل نواز و جاں پرسوز، کیا تجزیہ کیا، اس سے بہتر تجزیہ کسی لیڈر کے لیے ہو نہیں سکتا۔ نگاہ بلند سخن دل نواز و جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے، ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے، بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ میرے گلوں میں ہے گلوں میں نہیں، گلوں میں نہیں، گلوں میں نہیں، میرے گلوں میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب،
میرے گلوں میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب، سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکاں کے لیے، سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکاں کے لیے۔ ایک ایک شعر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ہماری بھی سمجھ میں بات آ جائے، ہم دوسروں کو سمجھانے کے مکلف ہے نہیں، خود سمجھ لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے۔ اوہ کیا بات کہی ہے! انسان سے مخاطب ہے، اور اس میں پرٹیکولرلی اسپیسیفکلی مسلمانوں سے مخاطب ہے اقبال، امت محمدیہ سے مخاطب ہے، اور اس کے نوجوانوں سے مخاطب ہے، کیونکہ اقبال کا خطاب ہمیشہ نوجوانوں سے رہا۔ جب وہ جاوید کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے، جاوید تو 9 سال کے جب اقبال کا انتقال ہوا، تو جاوید جب وہ کہتے ہیں تو ان سے مراد اقبال کی نظر میں ساری ملت کے نوجوان ہوتے ہیں، نہ صرف ان کے عصر کے بلکہ ان کے بعد آنے والے جتنے بھی نوجوان ہیں۔ اقبال دراصل نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں، اور نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، انہی نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس کو چیلنج دے رہے ہیں، ایک قسم کا چیلنج دے رہے ہیں اس کے سامنے، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو زمین کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی آباد کاری کے لیے، اس کے اندر نقش و نگار پیدا کرنے کے لیے، زمین کو قابل رہائش بنانے کے لیے، زمین کو انسان کے لیے پر لطف بنانے کے لیے، زمین کو انسان کے لیے ندرت آمیز ایک نئی شے بنانے کے لیے شاید ہمیں بھیجا گیا ہے۔ نہیں، اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم زمین کو سجاؤ اور سنوارو، وہ تو ضمنی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ جہاں رہیں گے تو اس مکان کو، اس زمین کو تو آپ نکھاریں گے، سنواریں گے، لیکن صرف زمین کی در و بست میں لگے رہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور نہ صرف آسمانوں کی سیر کرتے رہنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور آسمانوں کے اوپر کمندیں ڈالنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے۔ اقبال چاہتے بھی ہیں کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، اور کیا تیرے آسمان، وہ سب پورا اقبال کا مطلب یہ ہے کہ تو بلندی اختیار کر اور آسمانوں پہ کمندے ڈال، آسمانوں کا تو فاتح بن اور آسمانوں کو مفتوح کر۔ یہ تو ایک ہے، سب ضمنی چیزیں ہیں، لیکن تو اگر زمین کا ہو کے رہ جائے گا یا آسمانوں کا ہو کے رہ جائے گا تو یہ تیرے حق میں اچھا نہیں ہے۔ یہ مثبت سوچ نہیں ہے، یہ منفی سوچ ہے کہ میں زمین کا بن جاؤں، زمین کے لیے سب کچھ کروں، اس کو باغ میں تبدیل کر دوں، اس کو میں ارم بنا دوں، اس کو فلاں کر دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، جیسے شاہ نے کیا تھا۔ نہیں، یہ اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ تم زمین کو سجانے اور سنوارنے کے لیے آؤ، نہیں یہ کہ ستاروں میں کمند ڈالتے رہو اور بس خاموش رہو۔ لیکن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان جو ہے یہ تیرے اصل میں بیساکھیاں ہیں، یہ تیری ترقی کے لیے، تیری بلندی اور عظمت کے لیے، تیری سوچ اور فکر میں تبدیلی لانے کے لیے یہ صرف سہارے ہیں، ادنا سہارے ہیں۔ ان سہاروں کے اوپر تو یقین مت کر۔ تو اس میں جو دوسرے مصرے کے اندر جو بات کہی گئی ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، یعنی تو سب کچھ انہی کے لیے مت کر، بلکہ ان چیزوں کا سہارا لے اور تو ترقی کے منازل طے کر۔ تو جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں، جہاں کے اندر دونوں چیزیں آ گئی، زمین بھی آ گئی اور آسمان بھی آ گیا، تو جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے، یہ بڑا عمدہ شعر ہے یہ عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے۔ دیکھیے یہاں پہ جو ہے 4 چیزیں پیش کی گئی ہیں، عقل، دل، شرر اور شعلہ محبت، 4 چیزیں اقبال نے یہاں پہ پیش کی ہیں۔ تو عقل و دل ہیں، کیا ہے یہ عقل و دل؟ تیرے پاس عقل بھی ہے، تیرے پاس دل بھی ہے۔ دل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرے اندر جو روحانیت ہے، تیرے اندر جو دنیا کو اپنی مٹھی میں بس میں کر لینے کے اندر اور آسمانوں کے اوپر کمند ڈالنے کی جو تیرے اندر طاقت ہے، توانائی ہے، یہ صرف شعلے ہیں محبت کے۔ یہ عقل و دل ہیں شرر، یہ شرر ہیں، اس کی چنگاریاں ہیں۔ تیرے قلب میں جو شعلہ منور ہے، تیرے دل میں چاہے وہ محبت کا شعلہ جو معجزن ہے، جو جل رہا ہے، مشتعل ہے، یہ زمین اور عقل اور دل جو ہیں یہ اس کے شرر ہیں، یہ اس کی چنگاریاں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ وہ خار و خس کے لیے ہے، یہ نیستاں کے لیے۔ خار و خس یعنی گھاس پھوس، خار و خس اور نیستاں کا مطلب جو ہے نئے سطح، نئے کا مطلب ہوتا ہے بانسری بن جسے کہتے ہیں نا، نئے سطح، تو نئے کہتے ہیں بانسری کو فارسی میں، اور نئے سطح جہاں پر بانس کا جنگل ہوتا ہے۔ اور بانس کے جنگل کے بارے میں بہت مشہور ہے
کہ ظاہر ہے کہ بنسری جو ہے وہ بانس سے بنتی ہے اور اسی لیے اس کا نام بانسری ہے. بانس اور سر دو چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کو بانسری کہتے ہیں, اسی کو بنسری کہتے ہیں, اسی کو بنسی بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ خالص ایک جو ہندی ترکیب ہے. یہاں پر نیستہ اسی کو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جو بانس کا جنگل ہوتا ہے اس میں سے ایک تو بانسریاں بنتی ہیں کہ بانسری بنانے والا وہاں سے اور شاخیں بانس کی چھوٹی بڑی کاٹ کے لاتا ہے, اس کے اندر چھید کر کے اس میں اندر زبان پرو کے اس کو بانسری بناتا ہے. لیکن جب بانس کے جنگل میں سے ہوا سرسرا کی نکلتی ہے تو بانسوں کے اندر سے ہوا کے چلنے سے خود ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, میوزک پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. بانس کے جنگل میں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے بہت دور تک سنائی دیتی ہے اور راگیر جو ہے سمجھ جاتا ہے کہ یہاں قریب میں کہیں بانس کا جنگل ہے اور اس میں سے جو ہوا گزر رہی ہے اس سے ایک صدا پیدا ہو رہی ہے اور وہ صدا ایسی ہوتی ہے کہ من کو موہ لیتی ہے. اور پھر جب وہ بانسری بنتی ہے تو وہ ہوا انسان اپنے پھیپھڑوں سے اس میں داخل کرتا ہے اور منہ کے ذریعے داخل کرتا ہے تو پھر اس میں سے نئے میں سے لے نکلتی ہے. اور وہی لے جب انسان سن کے جھومتا ہے تو اسی کو جو ہے تعریف کرتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ یہ بانسری بجانے والی کی نئے نوازی ہے. یہ اس نے نئے کو اس طرح سے اس کے سر کو جاری کر دیا کہ معلوم پڑتا ہے کہ کوئی اس کے اندر کوئی موسیقار ہے, کوئی گویہ ہے جو اندر سے بول رہا ہے. تو یہ خار و خس کے لیے ہے, وہ خار و خس کے لیے ہے, یہ نئے سطح کے لیے. وہ خار و خس, یہ عقل و دل خار و خس کے لیے ہیں اور شعلہ محبت جو ہے وہ نیستان کے لیے ہے. خار و خس گھاس پھوس کے لیے. ظاہر ہے کہ عقل و دل جو ہے وہ گھاس پھوس میں شرر پیدا کر سکتا ہے, آگ لگا کے اس کو شعلہ بنا سکتا ہے. لیکن جو نئے سطح کے لیے ہے وہ تو شعلہ محبت درکار ہے نئے سطح کو جلانے کے لیے. گھاس پھوس کو جلانے کے لیے تو تیری عقل جو ہے اور تیرا عشق جو ہے, تیری محبت کام میں آ جائے گی. لیکن شعلہ محبت جو بہت زیادہ طاقت اور قوی چیز ہے وہ نئے سطح کے لیے ہے, وہ خار و خس کے لیے ہے, یہ نئے سطح کے لیے. مقام پرورش آہ و نال ہے یہ چمن, نہ سیر و گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے. یہ جو چمن دیکھ رہے ہو تم, یہ چمن, یہ باغ, یہ دنیا. چمن سے مراد یہاں پر صرف باغ ہی نہیں بلکہ دنیا ہے, یہ عالم ہے, یہ عالم رنگ و بو جسے اقبال نے کہا ہے اور جس کو اقبال نے خیاباں کہا ہے اور کہتا ہے کہ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم, ادائیں ان کی بہت دل برانہ. تو خیابانیاں, جو خیابانوں میں رہنے والے جو پرندے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرو, کیونکہ یہ جو ہے خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم, ادائیں ان کی بہت دل برانہ. دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ان کے اندر ایک نظرت ہے, ایک اس کے اندر بناوٹ ہے, گھلاوٹ ہے, وہ انسان کے قلب کو مہیت کر لیتی ہیں اور انسان ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو چمن دیکھ رہا ہے یہ مقام پرورش آہ و نالا ہے. یہ مقام پرورش آہ و نالا, یہ وہ جگہ ہے جہاں تو آہ و نالے, تیری فریادیں, تیری شکایتیں, تیرے دل کی کڑھن اور تیرے دل کی جو پکار ہے, جس کو آہ فغاں کہتے ہیں یا جس کو آہ سحرگاہی اقبال کے الفاظ میں کہا جائے, تو یہ چمن جو ہے یہ اس کے لیے ہے. تو یہاں پہ جو کھیل تماشا دیکھتا پھر رہا ہے نا, تو یہ چمن جو ہے نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں. تو اگر یہاں پہ آشیانہ بنا کے رہنا چاہتا ہے پرندوں کی طرح تو یہاں پہ اس باغ کے اندر اپنا گھر بناتا ہے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. اور یہاں پہ تو اگر سیر سپاٹی کے لیے آیا ہے تو یہ بھی اس کا چمن کا کام نہیں ہے, بلکہ چمن اس لیے پیدا کیا گیا ہے, اس لیے قدرت نے چمن کی تشکیل کی ہے کہ تو یہاں آ کر اپنے آہ و نالا پیش کرے اور ان کی پرورش یہاں پہ تو کرے اور یہاں پہ تو آہ و نالا خدا تک پہنچانے کی مشق کرے. رہے گا راوی و نیلو فرات میں کب تک. انسان کی جو ہے وہ جو لمیٹیشنز ہیں اس کی جو تحدیدات ہیں اس کی طرف اقبال کا اشارہ ہے. رہے گا راوی و نیلو فرات میں کب تک. راوی پنجاب سے بہنے والا دریا, نیل مصر سے بہنے والا دریا, فرات ظاہر ہے کہ بغداد کا بہنے والا دریا, عراق کے مشہور دریا میں سے ہے نیل و دجلہ و فرات. تو یہ جو دریا ہیں, حالانکہ دریا نیل بہت ہی وسیع اور اس کی کہاں سے نکلتا ہے اس کا علم نہیں ہے لوگوں کو, اور جاتا ہے تو بحر قلزم میں ملتا ہے اور کیا اس کا اینڈ ہے اور کتنے ڈیلٹا بناتا ہے. جن لوگوں نے دیکھا ہے اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دریائے نیل کتنا زبردست ہے, اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اور فرعون اور اس کے محلات اور اس کے مناظر اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا بہایا جانا اور نیل کے اندر کشتی کا چلنا, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بس دریائے نیل کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے, ایک عظیم تاریخ ہے, عظمت والی تاریخ ہے.
اور ایک قسم کی سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر ایک قسم کا خودداری کا پیغام دریائے نیل دیتا ہے، اور اس کے اندر ایک مارکہ آرائی ہے فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ۔ دریائے نیل جو ہے اس کا ایک پرتیک ہے، علامت ہے، اور اس سمبل کے طور پہ یہاں پہ اقبال نے نیل کا ذکر کیا۔ اور فرات ظاہر ہے کہ گیسو ہے تابداری گیسو دجلہ و فرات ہیں تابدار ابھی گیسو دجلہ و دجلہ، اور فرات جو ہے وہ اقبال کی ایک بہت ہی یعنی پوری ایک تاریخی طلسم لیے ہوئے دریا ہیں یہ دجلہ و فرات۔ اور ظاہر ہے کہ رابی جو ہے وہ تو رابی تو اپنے اندر ایک بہت ہی عجیب کیفیت رکھتا ہے، پنجاب سے گزرتا ہے اور جو آج کا جو پاکستان ہے اس کو سیراب کرتا ہے، لیکن اس کے تمام دریائیں یہ دریا اپنے وسعت اور لمبائی کے باوجود اقبال کی نظر میں چھوٹے ہیں، مختصر ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اقبال چیلنج دے رہے ہیں نوجوانوں کو، رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک تیرا سفینہ کہے بحر بے کراں کے لیے۔ اور لیکن اے نوجوان، اے مرد مومن، تیرا جو سفینہ ہے وہ صرف دجلہ و فرات کے لیے نہیں ہے، وہ تیرا سفینہ جو ہے وہ نیل اور راوی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا تو کام ہے کہ بحر بے کراں کے اندر تو اپنے سفینے کو ڈال دے، یعنی تیری نظر کے اندر وسعت ہونی چاہیے۔ کہاں تک تو نیل اور فرات اور راوی میں گھٹ کے رہے گا؟ نہیں، تیری دنیا بہت بڑی ہے۔ اقبال چونکہ پنجاب سے تھے تو ان کو راوی کی اہمیت کا علم ہے، اور وہ راوی میں ظاہر ہے کہ روز ٹہلنے کے لیے اس کے کنارے ٹہلنے جایا کرتے تھے، اور وہیں پر ان کے عزیز دوست جو ہے وہ ان کے جو دو سوامی تھے جو کالج میں ان کے کلیگ تھے، سوامی رام تیرتھ، ان کا اسی راوی کے اندر ڈوب کر کہتے ہیں کہ خودکشی کر کے انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ تو راوی اقبال کی زندگی میں ایک روزمرہ کی ایک کیفیت کی حیثیت سے داخل تھا۔ تو اقبال نے ظاہر ہے کہ راوی کا ذکر کیا یہاں پہ تو صرف ضرورت شعری کے لیے نہیں، بلکہ راوی کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اور نیل و فرات اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ عظیم دریا ہیں یہ دنیا کے عظیم دریا ہیں، لیکن اس کو بھی اقبال نے لپیٹ کے چھوٹے سے ایک معمولی پاکٹ کے اندر رکھ دیا ہے، چھوٹے سے پرس کے اندر رکھ دیا ہے اس کو، اور کہتے ہیں کہ یہ نیل و فرات تیری جو ہے وہ تیری منزل نہیں ہے، اس کے اندر تیرا کارہائے نمایاں انجام دینے کی جگہ نہیں ہے، تو اس میں کب تک رہے گا گھٹ کے؟ تو ذرا وسعت پیدا کر، اور تیرا سفینہ جو ہے بحر بے کراں کا مطلب ہوتا ہے ایسا سمندر جس کی کوئی اتاہ نہ ہو، جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، اور جو بس چلتے چلے جائیں اور کنارے کا دور دور پتہ نہ ہو، اتنی وسعت اپنے سفینوں کے اندر۔ سفینے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سفینہ جو ہے وہ صرف ایک جہاز کا نام نہیں ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، صرف اسی کا نام سفینہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو عزم ہے، جو طاقت ہے، جو ہمت ہے، اور اتنے بڑے سمندر کو چیر کر دوسرے کنارے پر پہنچ کر وہاں پہ فتح کے جھنڈے گاڑنے والی جو کیفیت ہے، وہ اصل میں سفینے کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ تیرا سفینہ جو ہے، تیری زندگی جو ہے، اور یہاں سفینہ زندگی کے معنوں میں آ سکتا ہے، عزم کے معنوں میں آ سکتا ہے، ارادے کے معنوں میں آ سکتا ہے، اور بحر بے کراں یہ دنیا کا اور جو قیامت تک کا جو ٹھاٹے مارتا ہوا جو یہ منظر ہے، یہ زمین و آسمان، یہ اس کے اندر تو اپنے سفینے کو جاری و ساری کر نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ ماضی کی طرف اشارہ ہے مسلمانوں کی۔ ظاہر ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا، ساری دنیا کے لوگ ستاروں کی چال کو دیکھ کے اپنے قافلے کی منزل طے کرتے تھے، اپنے قافلوں کے راستے تلاش کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت تھی کہ وہ ستارہ کب اور کہاں چلے گا اس کو راستہ مسلمان بتایا کرتے تھے۔ اس ستاروں کو دیکھ کے اپنی منزل، اپنے راستے تلاش نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ایسے گامزن تھے، اس راہ پہ چلنے والے تھے کہ ان کے عزم کو دیکھ کر ستارے اپنی راہ بدل دیتے تھے۔ عام طور پہ قسمت کا فیصلہ لوگوں نے ستاروں کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ بہت ہی ہلکی اور بالکل ایک دم نچلی سطح کی بات ہے کہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا۔ اقبال کہتے ہیں یہ ستارے کے اندر کیا رکھا ہے، یہ کون ہے؟ ارے تو وہ مرد مومن ہے کہ ستاروں کی چال بدل دے۔ اور ویسے ہوا ہے تاریخ کے اندر کئی مرتبہ کہ نکلا کہیں کے لیے قافلہ، اور ستارے بتا رہے تھے کہ رخ اس طرف ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جب انہوں نے اپنے رخ کا صحیح تعین کر لیا تو ستارے بھی اسی چیز کے اندر آگے۔ بہت ساری مثالیں اس کی ہیں، تاریخ کے حوالوں سے میں دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت ہمارے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے کسی اور موقع کے لیے اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں کہ ہمارے تو وہ ماضی کے اسلاف تھے کہ جو ستاروں کو راہ دکھاتے تھے، بھئی تو غلط چل رہا ہے، اس طرف نہیں اس طرف چل، دیکھ کیونکہ میں اس طرف جا رہا ہوں اس لیے تیری منزل بھی یہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ستاروں کو راہ بتانے والے ہمارے اسلاف جو تھے، ہمارے جو
ہائی کاڈر کے جو لیڈر تھے، اب وہ سب چلے گئے، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ آج مسلم قوم کا معاملہ یہ ہے کہ ریگستان کے اندر بھٹک گئی ہے، آج اس کے پاس کوئی راستہ بتانے والا، راہ داں، راستے کو جاننے والا، یعنی جو رہرو ہوتا ہے اور اس کا جو قافلہ سالار ہوتا ہے، وہ اب مسلمانوں کے پاس نہیں رہا، تو اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آج ترس گئے ہیں راہداں کے لیے۔ راستے ہیں، منزل ہے، سب ہے، لیکن راستہ بتانے والا کوئی نہیں رہا۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، کیا بات ہے، اونچی نگاہ، سخن دل نواز، بات ایسی ہو کہ جو قلب میں اتر جائے، اور جاں پرسوز، سوز جو ہے یہ سوزش سے لفظ نکلا ہے، سوزیدان یعنی جلنا، بھسم ہوتے رہنا، یعنی اندر ہی اندر کڑتے رہنا، تو جاں جو ہے وہ پرسوز ہونی چاہیے۔ جب بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو معلوم پڑتا تھا کہ ان کے سینے کے اندر ابلتی ہوئی ہانڈی رکھ دی گئی ہے، اور وہ ابھی پھٹ کے باہر آ جائے گی، ابھی سینہ پھٹے گا، ابھی سینہ پھٹے گا۔ اس طرح سے ان کا قلب جو تھا وہ پرسوز ہوا کرتا تھا، اور قلب ایسا پرسوز ہوتا تھا کہ جس شخص کے اوپر ان کی نظر پڑ جاتی تھی، ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے شہنشاہوں کی۔ یہ جو شہنشاہ آپ سمجھتے ہیں تو کیا یہ عیاش تھے؟ تاریخ میں انہیں بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ارے بھیا، ایسے شہنشاہ تھے کہ ان کے اشاروں کے اوپر دریا اپنے رخ بدل دیا کرتے تھے۔ تو یہ شہنشاہ جو تھے یہ ایسے تھے، ان کی نگاہ بلند تھی، بہت اونچی مقام پہ دیکھتے تھے۔ جاں پرسوز، ان کی روح جو تھی وہ بے چین ہوا کرتی تھی، اس کے اندر ایک قسم کی گرمی اور سوزش ہوا کرتی تھی، لیکن جب بات کرتے تھے تو معلوم پڑتا تھا کہ پھول جھڑتے ہیں، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، وہ بات کرتے تھے۔ جتنے خطبے ہیں موجود تاریخ کے اندر، اس کی مثالیں ہیں اور محفوظ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق، جب انہوں نے بات کی تو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث تو اپنی جگہ پر، قرآن کے کلمات اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے آبا و اجداد جو تھے، وہ بہت ہی بلند لیڈرشپ کے مالک تھے، اور ایسی لیڈرشپ ان کے اندر یہ 3 خصوصیات تھیں کہ ان کی نگاہ بہت اونچی تھی، دور دیکھتے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، پیر کے قریب پڑی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، دور ان کی نگاہ تھی، نگاہ بلند، سخن دل نواز، ان کی بات بہت دل نواز، دل کو چھو لینے والی بات ہوتی تھی، دل سینوں سے ابل پڑتے تھے، لوگ ان کی باتوں کو سننے کے لیے ان کے دیوانے ہو جاتے تھے، عاشق ہو جاتے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ واعظ نصیحت کرتے تھے، ان کی جب مجلس ہوتی تھی تو 25 سے 30 آدمی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے نعرہ مار کے، ان کی گفتگو سن کے، اور جب مجلس برخاست ہوتی تھی تو 250 دعواتیں شمار کی گئی ہیں کہ ان کے خطبوں کو تحریر کرنے والے اتنے لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کے دربار میں، ان کی مجلس میں شہزادے اور سفرا اور شاہان ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، اور وہ ان کے خطبات کو نقل کیا کرتے تھے۔ آج کتابوں میں سارے خطبات موجود ہے، پڑھو تو معلوم پڑتا ہے کہ دل ہمارا سینے سے نکل جائے گا۔ تو یہ ان کی جو ہے دل نواز، ان کی جو گفتگو ہوتی تھی، سخن ہوا کرتا تھا، وہ بہت لاجواب ہوتا تھا۔ یہی ہے رخت سفر۔ اگر میر کارواں تم لیڈر بننا چاہتے ہو تو تمہارے اندر یہ 3 چیزیں پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ منیمم کامن پروگرام اقبال نے دیا ہے۔ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ یہ شعر جو ہے، یہ بہت ہی اس کے اندر ایک ایمبیگوٹی ہے، اور بہت ہی اس کے اندر ایک قسم کی، سمجھ لیجیے کہ بہت وسعت ہے اس کے اندر، اور اس کو آپ جو ہے چند اس کے اندر سمیٹ نہیں سکتے۔ میں بچپن میں جب یہ شعر پڑھتا تھا تو تھوڑا سا الجھ جایا کرتا تھا، لیکن حضرت والی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑی اقبال پہ ان کی گہری نظر تھی، اور وہ اکثر فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے واقع کربلا کی طرف اس کے اندر اشارہ ہے، اور لیکن دبی زبان میں کہہ دیا کرتے تھے کہ ظاہر ہے کہ واقع کربلا کو جن لوگوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے تو یہ عجمی مزاج ہے۔ عجمی مزاج یہ ہے کہ کھال کے بال، پھر بال کی کھال، وہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں، اور ایسے اس کے اندر ایسی شقیں پیدا کر دیتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ بابا اس کے بعد اس کے آگے تو کوئی سوچ ہی نہیں ہو سکتی۔ فلسفہ جو ہوتا ہے ایسا بڑھا دیتا ہے، اس لیے اقبال ہمیشہ اپنے آپ کو فلسفی کہلانے سے چڑھتے تھے، ان کو اپنے آپ کو فلسفی کہلانے میں چڑھ تھی، اور وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ مجھے فلسفی جو ہے وہ اقبال کی نظر میں کوئی بہت اچھا اور بہت ہی ایکٹیو یا پرو ایکٹیو انسان وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔
بلکہ ایک مفکر کی جو حیثیت ہوتی ہے کہ چپ چاپ جو ہے پڑھا رہتا ہے، اور ان کی جو بات فارسی کی نظمیں، اس کے اندر جب نمبر آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے فلسفیوں کو لتاڑا ہے۔ بہرحال اقبال جو ہے اس شعر کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ معمولی معمولی باتوں کو تم فلسفہ اعجم میں الجھا کر اس کو بڑے بڑے ان کو طول مت دے دیا کرو، تاریخ کی تصانیف کی کتابیں تحریر مت کر دیا کرو، جو اصل ہے وہ رکھو۔ اور عربوں کے اندر یہ مزاج نہیں ہے کہ چیز کو متھتے رہنا اور اس کے اندر سے معنی نکالتے رہنا، یہ عربوں کا مزاج نہیں ہے، لیکن یہ عجمی مزاج ہے۔ اقبال نے جو تھی اسی کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا یہاں پہ۔ میرے گلوں میں ہے ایک نغمہ جبریل آشوب، جبریل آشوب، آشوب مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے جو پانی بہتا ہے اسے آشوب چشم کہتے ہیں۔ آشوب کا مطلب ہوتا ہے پانی، آنکھ سے بہنے والا پانی۔ جبریل آنسو، اس کو بالکل عام زبان میں اس کو کہہ سکتے ہیں۔ میرے گلوں میں ہے ایک نغمہ جبریل آشوب، میرے گلوں میں، میرے گلے میں، گلو جو ہے یہ گلے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، گلا جیسے گلو بند یا پھر گلو گیر، یہ سب جو ہے گلو کا جو فارسی لفظ ہے یہ گلے کے لیے ہوتا ہے۔ گلو بند ایک زیور ہوتا ہے جو گلے میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے اور بڑا قیمتی ہار سمجھا جاتا ہے وہ۔ تو میرے گلو میں، اقبال نے گلو بند کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، وہ کسی وقت ہم جب آئے گا تو ہم بتائیں گے۔ میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبریل آشوب، میرا جو گلا ہے یہ گلا اس وقت ایک ایسے نغمے کے لیے بےتاب ہے، اس میں ایسے نغمے سمے ہوئے ہیں کہ اگر میں گانا شروع کر دوں، وہ نغمے چھیڑ دوں، اگر ان نغموں کو منظر عام پر لے آؤں تو جبرائیل رو دیں گے، اتنی اس کے اندر کیفیت ہے، ایسی کیفیت ہے، اتنا درد میرے نغموں کے اندر چھپا ہوا ہے، لیکن میں اس کو ابھی چھیڑا نہیں چاہتا، ان نغموں کو ابھی میں پیش نہیں کرنا چاہتا، اور اگر پیش کر دوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رو پڑیں گے، لیکن میں نے ابھی اس کو سنبھال کر رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے، سب کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے، اور میں ان نغموں کو پیش کروں گا۔ کہاں پیش کروں گا؟ لا مقام میں، جب میں پہنچوں گا، جب خدا کے سامنے میرا سامنا ہوگا قیامت کے روز، اور جب تخت وہاں پہ اس تخت کے اوپر جب اللہ تعالیٰ براجمان ہوگا، اور جب وہ انصاف کے لیے اتر آئے گا، اور وہ لا مکان جو ہے جہاں پر کوئی جس کی حد ہے، بے حد و بے ثغور جو ہے وہ جگہ ہے، اور ایسا میدان ہے کہ کروڑ برسوں تک آپ چلتے چلے جائیں تو اس کی کوئی عطا نہیں ہے، اس کو لامکاں کہتے ہیں۔ میرے لیے 400، خود کے لیے لامکاں، میرے لیے 400، اقبال کئی جگہ اقبال نے اس کو لامکاں کو استعمال کیا ہے۔ لامکاں یعنی انفینائٹ، جہاں پر کوئی چیز ختم نہیں ہوتی اس کو لامکاں کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ خدا نے اپنے لیے اتنا وسیع مکان رکھا ہے کہ وہ لامکاں ہے، اس کے اندر کوئی اس کا حد نہیں ہے۔ تو میرے گلوں میں جو نغمے ہیں ان کے اندر اتنا درد ہے، ایسے بیانات اس کے اندر ہے، ایسی چیزیں اس کے اندر پنہا ہیں کہ اگر میں وہ چھیڑ دوں تو جبرائیل علیہ السلام کے آنسو نکل آئیں گے، حالانکہ وہ تو کائنات کو دیکھے ہوئے ہیں اوپر سے نیچے تک، اور جنت اور دوزخ اور انسان کی پیدائش اور قیامت کے مناظر، سب چیزیں جو ہے ان کی نظر کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہر چیز بتا دی ہے، لیکن میرا نغمہ انہیں رلا سکتا ہے، اتنی عظیم شخصیت کو بھی رلا سکتا ہے، لیکن میں ابھی نہیں پیش کروں گا ان نغموں کو، میں نے ان کو بچا کے رکھا ہے۔ سنبھال، کیا بات ہے، سنبھال کا لفظ استعمال کرنا، واہ 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 واہ، کیا اقبال کا یعنی الفاظ کے اوپر ایسی گرفت ہے اقبال کی کہ سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکاں کے لیے۔ کہاں سنبھال اور کہاں لامکاں، کیا بات ہے۔ سنبھالنا تو بہت مختصر جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن لامکاں کی کوئی حد نہیں ہے۔ دو متضاد چیزیں اس مصرے میں لے کر آئے ہیں، اس لیے مصرے کا جو ادبی حسن ہے، ادبی کیفیت ہے، وہ دوبالا ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بس اقبال کا ہی کمال ہے، اور اقبال کے فن کا معجزہ ہے کہ ایسی چند الفاظ کے اندر وہ متضاد کیفیت کو پیش کر دیتے ہیں۔ اور میں نے اس اپنے گلو کے اندر پائے جانے والے جو بے ساختہ ابلنے والے نغمے ہیں، ان کو میں نے جبریل کو رلانے والے جو ہیں ان کو میں نے سنبھال کر رکھا ہے، اور میں پیش کروں گا ضرور، لیکن خدا کے حضور پیش کروں گا، اور قیامت کے دن پیش کروں گا کہ دیکھ میرے ساتھ کیا انصافیاں ہوئی اور کیا انصافیاں ہوئی ہے۔ اس لامقام میں ان نغموں کو پیش کروں گا تاکہ پوری ملت بھی موجود ہو، سارے پیغمبران زماں ادھر موجود ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہوں، وہاں میں ان نغموں کو پیش کروں گا۔ یہ ہم نے مختصر سا 26 نمبر کی غزل کا جائزہ لیا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ہم 14 نمبر کی غزل پیش کریں گے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھے کلپ بھیجا ہے، کسی 14 نمبر کی غزل جو ہے اگلی بار ہم آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے۔ میں کیا بتاؤں، اقبال پہ یہ لوگ بات کرتے ہیں، وہ کوئی خاتون ہیں، پروفیسر صاحبہ ہیں شاید، لیکن
وہ مطلب تو بہت دور کی بات ہے، ان کے تلفظ بھی صحیح نہیں ہے، بہت چیزیں انہوں نے غلط پڑھ ڈالی، اس لیے اگلی بار ہم ارادتاً 14 نمبر کی غزل ہوگی ابال جبریل کے، انشاءاللہ ہم اسی پر بات کریں گے اور اسی کا تجزیہ پیش کریں گے۔ اقبال کا کلام تو عطا سمندر ہے، لیکن ہم کیوں نہ غزل سے اقبال کے کلام کی فہمی کی ابتدا ہو، اور ہم اس چینل کو ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد اس کے اندر ہم نئی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔